بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن الله شيئا للمؤمن إلا كان له خيرا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل صدر احترام صدر جلسہ رفیق محترم حضرت مولانا افتخار صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، اساتذہ مدرسہ، علماء نظام، طلباء کرام اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مجلس کے ذریعے سے آپ حضرات کی ملاقات نصیب فرمائی، زیارت نصیب فرمائی. اصل آج یہی بات مقصود تھی کہ حضرات علماء کرام سے ملاقات ہو، آپ ان کی دعائیں لی جائیں، طلباء سے ملاقات ہو، ان کی زیارت کی جائے اور ان کی دعائیں لی جائیں. حضرت کا حکم تھا کہ 2-4 منٹ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے. انشاءاللہ بہت ساری تفصیلات ہیں، ایک لمبی مدت، ایک لمبا عرصہ، اس کو مختصر مجلس کے اندر سمیٹنا بہت مشکل ہے. آج دنیا والوں کے سامنے یہ ثابت ہو گیا کہ ایک راستہ وہ تھا جو آرام پسندی کا تھا، عیش پرستی کا تھا، سہولتوں کا تھا، کمپرومائز کا تھا، مصالحت کا تھا. ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب اپنوں نے یہ کہا کہ حالات اتنے گمبھیر ہو رہے ہیں، خطرناک ہو رہے ہیں، نازک ہو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم غلط سیدھ قدم اٹھا رہے ہیں. لیکن کام کرنے والوں کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ شرح صدر ڈالتے ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہوتی ہے. مخالفت کی سونامی آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، کام کرنے والوں کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ شرح صدر ڈالتے ہیں، اطمینان ڈالتے ہیں. افطاری کے بعد مختلف ملفوظات کو آپ نے سماعت کیا ہوگا. بولتے تھے، مانتا نہیں تھا، بدتمیزی کرتا تھا، سخت الفاظ استعمال کرتا تھا. تعلقات ختم کر دو، موبائل سے نام نکال دو، نام مت لو، تقریریں مت سنو. اللہ تبارک تعالیٰ کو بتانا تھا کہ حق کی برکت کیا ہوتی ہے. میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، خدا کی قسم. کام کرنے والوں پر اللہ کی نصرتیں کیا ہوتی ہیں. جیل کی زندگی کے اندر آپ اندازہ لگائیں، ہندوستان آزاد ملک کے آزاد لوگوں پر اور بالخصوص اقلیتوں پر اور مسلمانوں پر موجودہ حکومت کے آنے کے بعد
ظلم اور تشدد کا جو شکنجا کسا جا رہا ہے. بات لمبی ہو جاتی ہے، بات سمجھ رہے ہوں گے. جب ان کے ساتھ یہ معاملات اور جو لوگ ان کے قبضے میں، ان کے پنجرے میں ہوں گے اور ان کی نگاہ میں ملک کے غدار، ملک کے دشمن، بے وفا، دہشت گرد، ٹیررسٹ، کیا امید کریں گے آپ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ ہماری قید میں وہ لوگ ہوں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کمرش دیواری ہو یا فلاں ہو، جو اسلام مسلمانوں کے خلاف آئے دن زبانیں کھولتے رہتے ہیں. یہ اگر کسی دن ہماری گرفت میں آ جائے، ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ تو پھر یہ اسلام مسلمان دشمن قوم ان سے کیا توقعات وابستہ رکھیں گے؟ پھر بھی اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کے گھر میں مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین علماء کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جیل کے اندر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور نصرتوں کو میں نے آنکھوں سے دیکھا. سب سے بڑی بات یہ، وہاں کے بیانات میں، علماء کرام کے بیانات میں، شان اولیاء کے عنوان میں آپ نے سنا ہوگا. آپ یہ نہ سمجھنا کہ اپنی شیخی کوئی بگا رہا ہے. آپ جانتے ہیں میرے مزاج کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کام کرنے والوں کے لیے راہیں کیسے ہموار ہیں. اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اور مدد اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کیسے ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. موجودہ حکومت، مجھ جیسا شخص اور میرے عنوانات اور میرے کڑوے کسیلے جملے، جبھی کسی نے برادران وطن لقب کہا، کسی نے کچھ لفظ کہا، میں نے تو الفاظ استعمال کیا. آپ سمجھتے ہیں گاؤں ماتا کی شربت پینے والے لوگ، فلاں پینے والے لوگ. ایسے شخص کو ان حالات کے اندر، اتنی کم مدت کے اندر، ہندوستان کی تاریخ کے اندر میرے خیال میں رہائی کسی کو نصیب نہیں. یہ حقیقت ہے. کسی زمانے میں کسی بزرگ کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہو کہ اس نے جو ہے مسلح بچھا کر پانی میں نماز پڑھی ہے، ہواؤں کے اندر اڑا ہے. آج کے زمانے میں کسی قیدی کے لیے کرامت سے کم نہیں ہے. UAP جو دفعہ ہے 1818 5 سال سے لے کر عمر قید اور عمر قید سے لے کر پھانسی تک اس کی سزا. اس میں کسی کی سنوائی نہیں ہوتی، نہ مودی جی کی، نہ راجناتھ کی، نہ وزیر داخلہ کی، نہ وزیر خارجہ کی، نہ کسی تنظیم کی. نہ اس میں کوئی لائر کچھ کر سکتا ہے، نہ پیسہ کچھ کر سکتا ہے. ان حالات کے اندر یہ صورتحال آپ کے سامنے، میرا موجود ہونا یہ حق کے کام کرنے والوں کے لیے حوصلے کی شکل ہے، حوصلے کی بات ہے. گھبرانے کی، ڈرنے کی، خوف کھانے کی کوئی بات نہیں ہے. سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 7 سال تک رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک نظر بند رہے. اللہ تبارک تعالیٰ محبت کا بوسہ جس کو دینا چاہتے ہیں اسے اس راہ پر چلاتے ہیں. یہ منزل وتواصوا بالحق کے ساتھ وتواصوا بالصبر کہا گیا. صبر جو ہوتا ہے حالات پر ہوتا ہے، شدائد پر ہوتا ہے، امتحانوں پر ہوتا ہے، آزمائشوں پر ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس امتحان کا صلہ ملے. یہ امتحان کے لیے قبول کرنا خود اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. یہ صلہ ہے حق کے راستے پر چلنے کا، حق کی برکتوں کا. کتنے آتے ہیں، کتنے جاتے ہیں جیلوں میں، کتنے علماء کرام ہیں، کتنے حفاظ ہیں. مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، بنگلور کی جائے، تہاڑ جائے. آپ جانتے ہوں گے میرے سے زیادہ کتنی فکریں ہوئی. گھروں کے بچے، گھروں کی خواتین، مدارس کے طلباء، علماء، ائمہ، بڑے چھوٹے، کس نے دلوں کے اندر بات ڈالی.
کون سا کاروبار تھا، کون سے سخاوت کے دروازے میں نے کھول رکھے تھے؟ گالیاں ہی تو ملا کرتی تھی، ڈانٹ ڈپٹ ہی تو پڑا کرتی تھی۔ ایک تڑپ جس نے حج کیا اس نے یہ کہا، کعبے پر پہلی نظر پڑی، خدا کی قسم مولانا جہاں اور دعائیں کی آپ کے لیے تھی۔ غلاف کعبہ کو چمٹ کر ایک صاحب مدینہ طیبہ میں ہر پیر اور جمعرات روزہ رکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لے جاتے تھے اور آپ سے درخواست کرتے تھے کہ حضرت کی رہائی کے لیے آپ دعا کریں۔ مکہ مکرمہ میں ایک ملازم جمعہ میں چھٹی ہوتی تھی۔ یہ میرے مناسب فضائل یہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے علماء ہیں اور ہر دن کتنے جاتے ہیں اور ہر دن کتنے ریلیز ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر، اور ہم نے کون سا تاج محل بنوا دیا، کون سی ہم نے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کون سی خانقاہ بنوا دی۔ کس چیز کی یہ برکت ہے، کس چیز کا یہ صلہ ہے؟ یہ کون ہے جو دلوں کے اندر محبت ڈالنے والا ہے؟ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ اور ہندوستان کے موجودہ حالات بد سے بدترین ہیں۔ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہوائی فائرنگ کرنے کے بجائے ظن اور تخمینے کے بنیاد پر کوئی بات کہنے کے بجائے وثوق کے ساتھ عین الیقین اور حق الیقین کے درجے میں ہم ریمانڈ کے مرحلے سے گزرے ہیں، جیل کے مرحلے سے گزرے ہیں، حکومت کے افسران سے ہو کر گزرے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ قوم کی خدمت کرنے میں مجھے تجربات وہ ملے جو باہر رہ کر نہیں مل سکتے تھے۔ مولانا افتخار صاحب وہ چاہے کہ ان کے اندر تقوی میں، طہارت میں، مدارس و مکاتب کے جال بچھانے میں جتنی چاہے وہ ترقی کر لیں، لیکن کیا وہ بتا سکتے ہیں اے ٹی ایس کا مزاج کیا ہو سکتا ہے؟ جب تک آدمی گزرتا نہیں، کہتے نہیں کہ قبر کی حالت مردہ جانتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، قوم کی رہبری کرنے کے لیے، قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے، احتیاط کرنے کے لیے ہندوستان کی ایجنسی دنیا کی پاورفل ترین ایجنسیوں میں ایک ایجنسی جس کا تصور مجھے بھی نہیں تھا۔ غالباً اسماراؤ کے زمانے میں اس نے اسرائیل سے تربیت پائی ہے۔ بہت غفلت میں رہتے تھے، ہزاروں مساجد کے خطباء نے تقریر کر رہے ہیں، اس میں میں بھی یہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں بات جاتی بھی ہوگی نہیں جاتی ہوگی، جو لوگ شکایت کر دیتے ہوں گے شکایت جاتی ہوگی۔ ہمزاد کی طرح چمٹے رہتے ہیں۔ بہت طاقتور، بہت پاورفل ایجنسیاں ہیں ہندوستان کی، ایک ایک فون کارڈ پر، ایک ایک میٹنگ پر، ایک ایک جلسے پر۔ مجھے تو قیامت کا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ خدا کی قسم کہہ رہا، ایک نمونہ میں نے دیکھ لیا، ایک سیمپل میں نے دیکھ لیا۔ وہ باتیں جو کہہ کر میں بھول گیا وہاں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ بہار کے ایک علاقے سے علماء کی ایک جماعت ایک اجلاس کرنا چاہتی تھی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ عالم کے اعزاز و اکرام میں ہیلی کاپٹر کا نصب کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ اس سے تشریف لائیں۔ فون کے اندر ذرا اونچ نیچ کی بات، ہنسی مذاق کی بات میں کر لیا کرتا ہوں، تو میں نے فوراً ان سے کہا کہ میں مودی ہوں۔ اتنا بڑا آدمی نہیں، آپ اس پیسے کو اصلاح معاشرہ میں، شادی بیاہ میں، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد میں خرچ کیا کریں۔ آپ یقین جانیں کہ ریمانڈ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی سامنے آئی کہ آپ نے فلاں سوال کے جواب میں یہ کیوں کہا، اس کا کیا مطلب؟ کام کرنے والے بہت
بلی آنکھیں بند کر کر اگر دودھ پیتی ہے یہ سمجھتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کی بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ بہت احتیاط کے ساتھ محتاط طریقے سے قانون اور ایجنسیوں کی مزاج کو مد نظر رکھ کر حق کا کام کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، ڈر کر کے جیل ہوگی، فلاں ہوگا، دھماکہ ہوگا۔ گلی کوچوں کے اندر ان کے مختلف پھیلے ہیں، گلی میں بھنگی ہے، جھاڑو دے رہا ہے، سبزی بیچنے والا ہے، حجام کی دکان میں، ہوٹلوں کی دکان میں ان کے نمائندے، ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پل پل کی نجی مجلسوں کی نجی باتوں کی خبر ریکارڈوں میں ہے۔ میرے بعد 20 دن کے بعد داعش کے کیس میں یہاں مختلف نوجوانوں کو، حافظ سہیل کو، افضل کو، آصف کو دھرا گیا، پکڑا گیا۔ ایک گھر کے اندر صرف انہی لوگوں کی میٹنگ تھی، اور یہ میٹنگ انہوں نے خفیہ کی تھی، اس واسطے کی تھی وہ جانے، اللہ بہتر جانے، اور اپنے ہی مزاج کے لوگ تھے، لیکن اس کی تصویر ایجنسی کے پاس پہنچی۔ اور یہ لوگ تو خود، میں کوئی خلاف قانون کام کروں اور اپنی تصویر واٹس ایپ میں بھیج دوں یا کسی ایجنسی کو بھیج دوں تو نہیں سکتا۔ بہت پاورفل ہیں، طاقتور ہیں، سوچ سمجھ کر انسان کو حق کا راستہ اپنانا چاہیے، اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے کہ صاحب یہ معاملہ ہو جائے گا، یہ معاملہ ہو جائے گا، اور کام سے جو پیچھے قدم ہٹائے گا، ڈرے گا، بزدلی کرے گا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ غیر غلط کام بہت آسانی سے کرتے بھی نہیں ہیں۔ کسی نے فون میں نام ڈیلیٹ کر دیا، بیان کو مٹا دیا، یا ایسے ہے جیسے مسجد کے اندر پنکھا بند کر دیا اور لائٹ بند کر دیا، سوئچ آف کر دیا، اور سمجھ رہے ہیں کہ انہی سے میرا تعلق ختم ہو گیا۔ جس کو پکڑنا ہو 7 زمین نیچے سے، 7 آسمان اوپر سے، اس کی ایک ایک چیز پر، اس کی ایک ایک حرکت پر، نقل و حرکت پر اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ اور جو راڈار پر نہیں ہوتا، اسکرین پر نہیں ہوتا، ان کو کوئی فکر نہیں آپ یتیم خانے کھولے، یا کوئی فکر نہیں کہ آپ اصلاح معاشرہ کے اجلاس کریں۔ قامت دین اور اللہ کی زمین سے ناپاکی کو دور کرنے کی فکریں جو کرتا ہے، ان کے راڈار میں وہ لوگ آتے ہیں جو علماء کرام کا اصل مقصد ہے زندگی۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین جب بنتے ہیں، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الطب والرقیہ اور ابواب کے بنتے ہیں، تو کتاب المحاسن کے بھی وہ وارث بنتے ہیں، نہیں بنتے؟ کلام پاک پڑھا جاتا ہے، سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تلاوت کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی ہے، اور مدارس عربیہ کے اندر اس کا ترجمہ تفسیر بتائی جاتی ہے، نہیں جاتی ہے۔ یہ دین کا لازمی حصہ ہے۔ ڈرنے کی، گھبرانے کی، خوف کھانے کی کوئی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ حالات آتے ہیں، اگر اس راستے میں حالات نہیں آئیں گے، میں نے بار بار کہا اللہ بیوی کو ایسی بیماری دے دیں گے جو کروڑوں میں ایک کو بیماری ہے، بچوں کو بیمار کر دیں گے، خواہ کا زمین کا جھگڑا پیدا کر دیں گے۔ حالات آتے ہیں، لیکن ہر حالت، ہر امتحان، ہر آزمائش، تو میں نے حمد و صلات کے بعد حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں فرماتے کسی مومن کے لیے سوائے خیر۔ بہت کچھ سیکھتا ہے آدمی جیل میں جا کر، بڑے بڑے علماء کرام ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، PIPs قیدی ہوتے ہیں، بہت کچھ معلومات ہوتے ہیں، اس کے بغیر گویا ایک کلاس رہ جاتی ہے۔ ایک طالب علم آخر تک پڑھتا ہے، 8ویں کلاس تک دور حدیث نہیں پڑھتا، تو جیسے ادھورا ہے، ادھوری ہے اس کی تعلیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، ایسے ایسے تجربہ کار لوگوں سے
معلومات ملتی ہیں، مزاج معلوم ہوتا ہے. اور پھر ان سختیوں کے باوجود میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آزاد ہندوستان کے آزاد باشندوں میں، آزاد مسلمانوں کے ساتھ جب یہ رویہ ہے تو وہ لوگ جن کو وہ اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں 9 تالوں کے اندر پنجرے میں رکھتے ہیں لوہے کے، 9 تالوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے. ہر وہ چیز آخری حد تک جس کو ستایا جا سکتا ہے، کوئی شکل پیدا ہوتی ہے تو اس سے وہ گریز نہیں کرتے، ستائیں گے. جیسے کمرے کا بلب خراب ہو گیا، اب بیک پر بیک مانگ رہے ہیں کہ صاحب ہیڈ صاحب بلب بدل دیجیے، ہیڈ صاحب پنکھا خراب ہو گیا. تو جتنا ستا سکتے ہیں آخری لمٹ ہے وہ ستائیں. کھانے پینے کی آخری سے آخری ترین شکل شاید دنیا میں اس کے بعد اور کوئی شکل کھانے کی نہیں ہوگی کہ جس کو کھا کر آدمی مرنے سے بچ جاتا ہے. آدمی بیمار ہو درخواست پر درخواست لگائے، دوائیوں کا کوئی انتظام نہیں. میرے دانت میں درد تھا 1 سال سے مسلسل، علاج کی بھیک لگ رہی تھی، درخواست لگ رہی تھی. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے رہائی دی، بعد میں یہاں کر علاج ہو رہا ہے. اس وقت مدارس کے طلبا مجھے یاد آتے تھے جب مدرسے کے دور سے گزر رہا تھا اور میں نے 8 سالہ تعلیم کو شارٹ کر کر 7 سال میں کر لیا. یہ حضرت مولانا استاد محترم مربی ارشد مدنی صاحب دعوت برکات العالیہ کی مہربانی، آپ نے توجہ فرمائی. طالب علم بھی سمجھتا ہے کہ جلد از جلد اس پنجرے سے نکل جائے. یہاں کے دال خانوں سے تنگ آ جاتا ہے استاد کی ڈانٹ ڈپٹ سے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ایک دنیا کا بدترین قید خانہ ہے. میں نے مدرسے کی بھی زندگی دیکھی، مسجد کی بھی زندگی دیکھی، آزاد کی زندگی دیکھی، قید خانے کی بھی زندگی دیکھی. میرے معزز طلباء، اللہ کا کروڑوں اربوں کھربوں آپ شکریہ ادا کریں. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آپ. میں بھی یاد کرتا تھا، میں نے بہار کے، بنگال کے، جھارکھنڈ کے پسماندہ مدارس دیکھے، وہاں کے کھانے دیکھے. میں نے کہا اللہ اس مدرسے کا طالب علم بھی بنا دیا ہوتا، وہی کھانا دے دیا ہوتا. اور پھر آپ ہائی ٹیک مدارس کے اندر موجودہ زمانے میں اللہ کا شکر ادا کریں. ایک مرتبہ میرا بچہ گجرات میں پڑھ رہا ہے، کچھ اس کے دل میں وسوسہ آیا کہ مدرسہ بدل لوں، فلاں کروں. میں نے اس کو خط یہی لکھا، میری زندگی کے مقابلے میں اللہ اگر اختیار دیتا، چوائس دیتا، زمین و آسمان کے خزانے لٹا کر مدرسے کی اس زندگی کو، طالب علمی زندگی کو اپنا لیتا. بہت بہترین زندگی، شاہانہ زندگی، اعزاز و اکرام والی زندگی، آزاد زندگی. یہاں سے نکلنے کے بعد پتا چلے گا کہ کس چیز کو چھوڑ کر ہم آ گئے. اور جیل سے ہو کر آئے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ مدرسے کی زندگی کو اور مدرسے کے لمحات کو میں نے یاد نہ کیا. اس لیے طلبا اس زندگی کو قیمتی جانے، اس کی قدر کرے. اور حدیث پاک میں ہے کہ جب حالات آئے تو اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں. میں نے جو حالات مختصر طور پر قیدیوں کے احوال، میں نے کہا کہ پونے 2 سال، ایک ایک لمحہ، ایک ایک شب و روز، جب فون آتا تھا، جب خط آتا تھا، جب ملاقات آتی تھی، کیا بیتتی تھی. رمضان المبارک کے اندر 2 بجے سحری آ جاتی تھی اور وہی دال اور وہی کھانا 300 دن، اور وہی دال و کھانا عید کے دن. عید کے آتی ایک غم اور پیٹ بنانی کا پہاڑ پڑتا تھا. روتے تھے تو عید کی نماز میں نے پڑھائی، خطبے کے اندر لوگ رویا کرتے تھے. کون سی عید ہے بیوی کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، ماں کو چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کر، بھائیوں بہنوں کو چھوڑ کر. اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہے. معاشرت، بیوی، بچے، ماں باپ، دوست و احباب، اساتذہ، مدرسہ،
ایک ایک لمحہ اس تنہائی کے اندر یاد آتا ہے اور انسان خون کے آنسو ہونے لگتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، بیک کی گرفتاری کی پہلی رات سے لے کر 17 اکتوبر کی رہائی تک بخدا قیامت کے دن میرا دامن پکڑنا اگر یہ بات غلط ہو، بہت اعزاز و اکرام کا معاملہ تھا۔ ایمان کے اندر بھی ایسے مس نہیں کیا، اور بڑے افسران نے گالی تک نہیں دی، چائے پلاتے تھے وقتاً فوقتاً، کھانا کھلاتے تھے، نماز پڑھنے کا موقع فراہم کرتے تھے، اور بڑی عزت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، اور ہم نے بھی ان کا بھرپور تعاون کیا۔ اور جو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ذرا سا مولانا کا نام دے لیا، تقریر سن لی، یا مولانا نے ہمت جرأت کر کے بلائی تو لوگوں کو بھی بات آپ نے کہا ہوگا حضرت ابھی اس کیوں دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ مفتی عبدالسمیع صاحب دامت برکاتہ داعش کے کیس میں ماخوذ ہیں۔ جب بیلگام میں پروگرام تھا تو بنگلور ہو کر وہ گئے۔ حضرت سے بہت پہلے سے میرے تعلقات ہیں، کئی جلسوں کے اندر کوئی اسٹیج پر ہم دونوں رہے ہیں، تو میں نے دعوت دی حضرت کو ضیافت کے لیے ہیگڑے نگر میں۔ افضل جو داعش کے کیس میں ماخوذ ہیں اور تہاڑ جیل میں ہیں، وہ ان کو لے کر آئے۔ ایجنسیاں مجھے القاعدہ سے جوڑ رہی ہیں۔ مفتی عبدالسمیع صاحب داعش کے ترجمان اور نمائندہ عالم سمجھے جاتے ہیں، اور داعش کی ویب سائٹ کے اندر بھی ایشیا کے نمائندہ علماء میں ان کا نام لیا گیا ہے کہ اس تعلق سے کوئی شکوک و شبہات ہو تو مفتی عبدالسمیع صاحب سے اس کا ازالہ کرے۔ اس لیے ایجنسیوں کو غلط فہمی ہوئی۔ تو ایک کھانے کی مجلس میں ایک القاعدے کا ان کی نگاہ کے اندر رکن، اور ایک داعش کا رکن، اور ایک ممبر افضل، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ مجھے داعش سے جوڑ دیا اور مفتی صاحب کو القاعدہ سے جوڑ دیا، اور وہ افضل جو مہمان تھا اس کو ادھر القاعدہ سے بھی جوڑ دیا، اس کو داعش سے بھی جوڑ دیا، کہ تم ان دونوں کو ملانے کا نیٹ ورکنگ کا کام کیا۔ ایسے بھی نہیں ہے جیسے لوگ عام طور سے سمجھا کرتے ہیں۔ اتنا بھی بزدل ہو کر، اتنا بھی ڈرپوک ہو کر، اتنا بھی قدم پیچھے ہٹا کر زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو حالات ہم نے دیکھے، جو حالات ہم نے سنے، جو حالات یہاں پیش آئے اس پونے 2 سال کے درمیان، اتنا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام ہندوستان کا فوجی جب ہندوستان کے لیے خدمت کرتا ہے تو اس کے ذرے ذرے کا خیال ہندوستانی حکومت کرتی ہے، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے میڈیکل کا، اس کے بچوں کے ایجوکیشن کا، اس کے سفر کا، ہائی لیول آفیسر ہے ہوائی جہاز کے اخراجات کا۔ دین کے سپاہیوں کے لیے کیا اللہ تبارک تعالیٰ ان کا خیال نہیں کرے گا؟ کسی قسم کی کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ نے ولایت کی نشانی یہ نہیں بتائی کہ اس کی پگڑی کا وزن کتنا ہوگا، تسبیح کے دانوں کی تعداد کتنی ہوگی، سجدوں کی تعداد اور رکعتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ بنیادی بات یہ بتائی کہ کام کرنے کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے لیے ڈگمگائیں گے نہیں، اس کے قدم جگہ جگہ پر، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرتیں آئیں گی۔ لیکن یاد بھی ضروری ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ کوئی غیر شادی شدہ مسجد کے اندر آ جائے اور کہے اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کو مد نظر رکھ کر، حالات کو مد نظر رکھ کر، حکومت کے مزاج کو مد نظر رکھ کر، راستے کے مزاج کو مد نظر رکھ کر یاد رکھیں جو اس راہ سے جس کے قدم ڈگمگائیں گے اس کی دنیا بھی تباہ ہوگی، اس کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ نہ دنیا میں اسے کوئی عزت ملے گی، نہ آخرت کے اندر کوئی سنتوشتی ملے گی۔ ہمارے اکابرین کی شان یہی رہی ہے، ہمارے بڑوں کی شان یہی رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان بیتے ہوئے لمحات کو قبول فرمائیں، اور جن حضرات نے ہمارے حق میں دعائیں کی، ہمدردیاں کی،
ظاہری باطنی جس حیثیت سے بھی انہوں نے تعاون کیا، اللہ تبارک تعالیٰ دارین کی سعادت اور دارین کی خوشی انہیں نصیب فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن آفات اور بلیات سے کی حفاظت فرمائے۔ رہائی کے بعد ایک پہلا موقع تھا ہم کلام ہونے کا، بسم اللہ سے شروع ہوا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ حدیث میں فرمایا گیا کہ بسم اللہ سے جو کام شروع ہوگا وہ برکتوں والا ہوگا، رحمتوں والا ہوگا، نصرتوں والا ہوگا۔ اس امید کے ساتھ میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں کی منتظمہ کمیٹی کو، بالخصوص اساتذہ کرام اور بالخصوص حضرت مفتی صاحب کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائیں۔ میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس موقع پر آپ سے ہم کلام ہونے کا، آپ کے دیدار کا انہوں نے ہمیں موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جرت، ان کے حوصلے اور ایمانی طاقت میں اضافہ فرمائے، ہماری مجلس کو دارین کی سعادت کا ذریعہ بنائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ۔